مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو کھا پی نہیں سکتے۔ ہاں، کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب کھا پی لیجئے، لیکن ثواب نہیں ملے گا جبکہ آپ نے کھانے پینے کے لیے نیت کی ہو۔ ثواب اسی صورت میں ملے گا جبکہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے نیت کی ہو۔ بہتر مناسب طریقہ یہی ہے کہ اعتکاف کی نیت پہلے کر لی جائے، پھر کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اب بھلے آپ کھائیں پیئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1443 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی الحمدللہ بہاریں ہیں۔ آج دوسری شب عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ معتکفین کی بھی بہاریں ہیں۔ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے۔ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، کریا کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس طرح آبادی کا سلسلہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسی طرح درزی جو ٹیلر ماسٹر ہیں ان کی تعداد میں بھی الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن بپا عرض یہ تھی کہ جب ہم اپنے استاد جی کے پاس کام کیا کرتے تھے اس وقت کچھ نہ کچھ ماہ رمضان میں عبادت کا ذوق، شوق اور ذہن دیا جاتا تھا۔ اب ہم شاگردوں اور کاریگروں کو ذہن بھی دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی دہاڑی لگانی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ کیا اس طرح کے کاریگر اور شاگرد رکھ لینے چاہیے جو کہ ہم نے تو اپنی دہاڑی لگانی ہے، کبھی پڑھ لی، زیادہ تر سستی کی، اس کی وضاحت فرما دے اور کچھ ہماری رہنمائی فرما دے درزیوں کے شعبے کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ، اصل وہ خرابی تو چاروں طرف ہے، ظاہر بڑھتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے کپڑے سینے کا کام ایجاد فرمایا تو حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ کہ لفظ درزی میرے منہ سے نکلا، میں نے پھر لے لیا واپس، وہ جمتا نہیں ہے، وہ آپ نے سب سے پہلے کپڑے سیے۔ عبادت، ریاضت سبھی بھی ان کے پاس، نبی تھے اللہ کے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام۔
اب یہ کہ صحابہ کرام بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی یہ کام کیے ہی ہوں گے. کپڑے تو سینے کا کام تو جب سے کپڑے پہنے جا رہے ہیں تب سے یہ سینے کا سلسلہ بھی ہے. اب وقت چونکہ کافی ہو گیا پوری، یوں آہستہ آہستہ وہ خرابیاں آتی جا رہی. اگر درزیوں سے ہمدردی ہے نا، یہ نماز پڑھیں. میں صحیح بولتا ہوں، یہ ہے تھوڑا وہ کڑوا گھونٹ ہے نفس کے لیے، ویسے بہت پیارا گھونٹ ہے یہ آخرت کے لیے، کہ درزیوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ یعنی کہ تمہارا جتنا وقت نماز میں لگے گا اتنا، اور تم اتنی سلائی کر لیتے ہو نا، تو یہ یا اس کو مطلب ٹائم کا اجارہ کیا جائے، کپڑے کی سلائی کا اجارہ نہ کیا جائے کہ اتنے جتنے سیئیں گے اتنے پیسے. ٹائم کا اجارہ ہوگا تو اس میں نماز کے لیے وہ جائیں گے، ورنہ یہ کام کرنا پڑے گا. لیکن یہ کڑوا گھونٹے نفس کے لیے ہے بہت دشوار. پھر یہ جواب آئے گا کہ یہ پھر وہ پورا کام کریں گے نہیں، آہستہ 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 کریں گے. یہ بھی ہے. تاہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے. جو دیہڑیوں پر کام کرتے ہیں یا ٹھیکے پہ کام کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اس طرح، ان کو نماز تو معاف نہیں ہے، نماز فرض ہے. انہیں نماز پڑھنی ہی ہوگی، نہیں پڑھیں گے تو وہ ظاہر کے گناہ گار ہوں گے. تراویح بھی چھوڑنے والی نہیں ہے، سنت موقدہ ہے. ایک آدھ بار ترک برا اور بار بار ترک کی عادت بنائی تو یہ گناہ گار ہے. اب تراویح بولتے ہیں، ویسے عشاء بھی کون سی پڑھتے ہیں؟ یہ تھوڑی ہے کہ چلو عشاء کے فرض پڑھ کے وتر پڑھ کے یا سنتیں پڑھ کے یہ کام کرتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے. وہ بھی تراویح چھوڑنی نہیں ہے. میں ایک بات بولتا ہوں، تو ہمارے یہاں رمضان شریف کی رات کی جو نماز ہے اس کو تراویح بولتے ہیں. حالانکہ تراویح ہے لیکن اس میں عشاء کے فرائض وتر سنتیں یہ تراویح سے الگ ہیں جو سارا ہی سال پڑھے جاتے ہیں. تراویح ایک اضافی عبادت ہے جس کا تعلق صرف ماہ رمضان سے ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے. ہم اللہ کرے قبول کرنے والے بنے. بہرحال سب کو نمازوں، تراویحوں اور عبادتوں کا خیال رکھنا چاہیے. کب تک کمائیں گے، کتنا کھائیں گے، جتنا پیٹ ہے اتنا کھائیں گے، جتنا تن ہے اتنا ڈھانپیں گے. یا بال بچے ہیں ان کو بھی اللہ پورا کرنے والا ہے، سب کو پورا ہو جائے گا. ورنہ مر کے چھوڑیں گے اور آخرت کے لیے مسائل ہو جائیں گے. لیکن نمازیں چھوڑیے، سارا سال نمازیں پڑھنی ہے. رمضان شریف کے روزے بھی رکھنے ہیں. یہ اس طرح کے جو بزی کام ہوتے ہیں نا، یہ روزے بھی نہیں رکھتے. ہو سکتا ہے بعض درجیوں کا یہ ہوتا ہوگا کہ صرف رات کی ڈیوٹی، دن کو چھٹی، تو روزے ہو سکتا ہے رکھ لیتے ہوں. یہ بھی کچھ، حالانکہ سب مطلب حالات ایسے ہی ہیں کہ روزے مسلمان کم ہوتے جا رہے، رکھنے والوں کی تعداد بدقسمتی سے. مبلغین کو، عیسائی بھائیوں کو اور تمام مسلمانوں کو چاہیے جو نماز روزے کے پابند ہیں، وہ اپنے دوسرے بھائیوں سے ہمدردی کریں اور ان کو نماز روزے کی دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے. تو اس طرح سمجھانے سے ہی کام ہوگا. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آیت مبارکہ ہے. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ اللہ والے جو کام کرتے ہیں اس کام میں بھی برکت آ جاتی ہے. اس سلائی کے تعلق سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیک مردوں کا کام کپڑے سینا اور نیک عورتوں کا کام سوت کاتنا، یعنی چرخے پر روئی سے دھاگا بنانا ہے. تو یوں درزی کا کام، کپڑے سینے کا کام برا نہیں، اچھا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اس کے لیے نیک مردوں کا کام قرار دیا گیا. مزید یہ تاریخ ابن عساکر جلد 36 پیج نمبر 199 کی روایت بیان ہوئی تھی. مزید ایک روایت جو طبقات ابن سعد جلد اول پیج نمبر 275 کے حوالے سے ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج کر لیا کرتے تھے اور ان میں سینے کا کام زیادہ ہوتا. اپنے کپڑے خود دھو لینا،
خاک کے بستر پر سو لینا، سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو خیانت کرے گا درزی، وہ نیک کہا گیا، اس سے مراد یہ نہیں کہ اب درزی نیک ہو گیا تو بے نمازی بن جائے، نیک رہے گا، روزے نہ رکھے رمضان کے نیک رہے گا، کپڑے چراتا رہے نیک رہے گا، سارے تو کوئی بھی عقل مند اس کو درست نہیں کہے گا۔ بہرحال یہ کہ پیارے آقا نے نیک فرمایا ہے، اب نیک بن کے دکھانا ہے، درزیوں کو بھی یہ ذہن بنانا چاہیے۔ جو خیانت کرے گا درزی وہ بھی اپنا انجام سوچ لے۔ خائن درزی کی بروز قیامت رسوائی۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ایک درزی سے فرمایا، مضبوط دھاگا استعمال کرو، سلائی باریک اور ٹانکے قریب قریب رکھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن خیانت کرنے والے درزی کو اس حال میں اٹھائے گا کہ اس پر وہ قمیص اور چادر ہوگی، اس پر وہ قمیص اور چادر ہوگی جس کے سینے میں اس نے خیانت کی ہوگی۔ یوں مطلب یعنی کہ دیکھ لیجئے خیانت تو یہ تو خطرناک ہے۔ حوالہ فردوس الاخبار جلد 5 پیج نمبر 479، حدیث نمبر 8820۔ اور المستطرف کے حوالے سے اور بچ جانے والے ٹکڑوں کے معاملے میں ڈرو کہ کپڑے کا مالک اس کا زیادہ حقدار ہے۔ یوں درزی جو ہے ایسی کترن جس کا پھینکنے کا رواج ہے، وہ گاہک نہیں لیتے، یہ اپنے دل کو منانا کہ نہیں لیتے، نہیں واقعی نہیں لیتے، پھینک دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مطلب وہ لیریاں ہوتی ہیں باریک باریک، تو یہ تو رکھ سکتا ہے جس کا پھینکنے کا عرف ہے اور گاہک مانگتا نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے ٹکڑے یا کپڑا زیادہ منگوانا، سلائی کے پھر اس میں سے کٹنگ کر لینا، یہ خطرناک ہے۔ جو بھی ٹکڑے بچے، بے شک اگر جو محتاط ہوگا، تقوی جس کے اندر ہوگا نا، خدا کا ڈر، وہ سارا جو اچرا کچرا بھی ہے نا وہ بھی شاپریں رکھے گا، شاپر میں اس کا ڈال دے گا، دھاگا بھی نکلا یہ بھی اندر، چیری بھی نکلی ہے وہ بھی اندر، بڑا پیس نکلا وہ بھی اندر، اس کو سونپ دے کہ بھائی یہ دیکھ لو، آپ دیکھ لو اس کو، اگر نہیں لینا تو میں رکھ لوں گا۔ یہ ترکیب کریں گے تو پھر پھنس جائیں گے۔ وہ کیسے کہ بڑا ٹکڑا نیچے، بڑے ٹکڑے نیچے ڈال دیے، اوپر یہ دھاگے اور یہ باریک باریک جو چندڑیاں ہیں وہ رکھ دی، وہ دیکھ لو، بولا یہ کچرا پھینک دو، تو آپ دکان میں پھینک دو گے۔ ایسا نہیں کرنا، اس کو دے دینا ہے۔ اب اگر بولے کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، تو آپ بولے دیکھو اس میں بڑے بڑے ٹکڑے ہیں، یہ دیکھو کر کے اس کو دکھائیں آپ کہ یہ، پھر بھی وہ بولے کہ مجھے نہیں چاہیے آپ رکھ لو، تو آپ رکھ لیں، ورنہ نہیں، دھوکہ نہیں چلے گا۔ جیسے آج کل فروٹ والے، سبزی والے، ہر چیز بیچنے والے کم و بیش، جیسے ریڈیو میں دیکھا ہے جو پیٹیاں بند ہوتی ہیں پھل فروٹ کی، سب میں اوپر اچھے پیس ہوتے ہیں، نیچے گلے سڑے چھوٹے سکڑے ہوئے یہ پیس ہوتے ہیں۔ یہ پھلوں میں دیکھا ہوا ہے، پیٹی کھولو تو طبیعت خوش ہو جائے گی، اوپر آم دیکھو ہو طبیعت خوش، سے بڑے بڑے آم ہیں اوپر، نیچے جب ہٹانا شروع کیا، جب پردہ اٹھا تو دور کے ڈھول سوانے، اندر کچرا، گلے ہوئے سڑے ہوئے کچے اور کنڈم۔ مطلب آپ بولو کہ میں بولوں کہ بھئی کنڈم اوپر رکھو اور بہترین پیس نیچے رکھو، اور بھی آپ پھڑک اٹھو گے کہ پھر تو کوئی نہیں لے گا۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دھوکہ مت دو، یہ دھوکہ ہی ہے نا کہ آپ وہ عمدہ پیس، ہاں بھلے عمدہ سجائیں آپ، لیکن پھر اس کو بیچتے وقت یہ کنفرم یعنی بالکل کلیئر کر دیں کہ دیکھو یہ اوپر بڑے بڑے پیس ہیں، یہ اندر گلے سڑے، یہ اس طرح ڈالنے کا ایک عرف ہے، ہر عرف جائز نہیں ہوتا۔ نیچے یہ آپ ایک ایک کو گاہک کو بتانا پڑے گا
یا گاہک کو پتا ہے کہ نیچے ہے. کوئی بھی ایسی صورت ہے جس سے گاہک کو پتا ہو اور وہ پھر اپنی خوشی سے خریدتا ہے. سچ بولو گے, دھوکہ نہیں دو گے, اللہ سے ڈرو گے, آپ کی روزی میں ایسی برکت ہوگی کہ یاد کرو گے. سستا بیچ کے دیکھو, آپ کے گراہک بڑھ نہ جائے تو بولنا مجھے. میں نے کوئی اس طرح کی بات کی ہوئی تو کسی اسلامی بھائی نے یہ بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک تاجر تھا, وہ بالکل شہر سے باہر کوئی ویرانے کی طرف اس کی دکان تھی, اور وہ چینی ₹1-2 کم رکھتا اس کا بھاؤ کلو کا. وہ دور دور سے لینے کے لیے اس کے پاس گاہک آنے شروع ہوئے, یہ سستی بیچتا ہے چینی. بڑھتے بڑھتے اب بولا وہ شہر کا نمایاں تاجر ہے, شہر کے اندر ہے, وہ باہر سے اندر آ گیا کہ یہ سستا دیتا ہے. اس سستے کی ظاہری برکت. اچھا پھر ایک چیز سستی ہے تو دوسری بھی چیز لے گا, تیسری بھی لے گا, وہ نارمل بھاؤ ہوگا. اب ہر چیز سستی ہو یہ بھی نہیں ہے, یا پھر ہر چیز سستی ہو تو اور برکت ہوگی. مسلمانوں سے ہمدردی ہونی چاہیے. میں تو سمجھاتا رہتا ہوں, کوئی غریب ہے آپ کی چیز کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہے, اس لیے دیکھتا ہے کہ مجھے گھر پہ لے تو جانا ہے, بچے خوش ہوں گے. جیب میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ بھئی یہ خرید, اٹھا اس کو دے دو. آپ بولو گے کہ یار اس کو بولنا آتا ہے, کہ مجھے بولنا ہی آتا ہے, اب عمل کر کے دیکھ لو, برکت نہ ہو جائے تو بولو. کوئی سید سادات ہے, آل رسول ہے, وہ آپ کے پاس آتا ہے, یار اگر اس کو بھی کاٹو گے تو کس کو چھوڑو گے؟ اس کو تو ہاتھ جوڑ کے پیش کر دو. یعنی بھلے مطلب آپ پیسے لو, لیکن یا تو آدھی قیمت یا بھاؤ ٹو بھاؤ, واجبی. مطلب یہ کہ وہ چکر بازی تو خیر کسی سے بھی نہیں کرنی, اس سیدوں کا خاص خیال رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, اب ان کی اولاد سے یار ہم مطلب چیٹنگ کریں گے, معاذ اللہ, دھوکے بازیاں اور چالاکیاں کریں گے تو بنے گا کیا ہمارا؟ شفاعت تو ان کے نانے کی ہم کو چاہیے, خدا کی قسم اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں فرمائیں گے تو ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. یہ ناراض ہو گئے کہ یہ میری اولاد کو لوٹتا تھا, میری اولاد کی تذلیل کرتا تھا, نعوذ باللہ من ذالک. دیکھو اب یہ مت بولنا آج کل کے سید ہیں, ارے بھائی اس کا عصب نسب کیا ہے, تو تیرا باپ ثابت کرنا بھائی, پھر سید کو پوچھنا تیرا عصب نسب اور تیرا خاندان کیا ہے, تیرا شجرہ کیا ہے. اپنا باپ تو کوئی ثابت کر نہیں سکتا, اور آل رسول سے سوال جواب کر رہا ہے. یہ بربادی ہے. میں آپ کو صحیح بولتا ہوں, میں سید نہیں ہوں, لیکن سادات کا ادب یہ آل رسول ہے. اسلام ان کے گھر سے ہمیں ملا ہے, لیکن ساتھ میں سادات کرام کو ان کو بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرنی ہے کہ اس سے حالات نہ پیدا ہوں کہ کوئی بولے کہ یہ سید ایسا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ اسی طرح کسی سید صاحب سے کوئی ایسی ترکیب ہوئی کہ کسی سید صاحب نے ان سے کہا کہ بڑے ٹھاٹ ہیں آپ کے تو. وہ بزرگ نے اتنا فرمایا کہ کیونکہ وہ سید صاحب کا جو عملی طور پر تھوڑا مسئلہ کمزور تھا, جیسے آج کل بعض ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے جد امجد, آپ کے نانا جان اور آپ کے بڑوں کی پیروی کی, ان کے نقش قدم پر چلے تو الحمدللہ آج عزت بنی ہوئی ہے. اور آپ نے ہم جیسوں کے ہمارے باپ دادوں کو پیروی کرنا شروع کر دی, تو آپ یہ دن دیکھنے پڑے. بولتے تو بول گئے, اب کیا ہوا, جب رات ہو گئی اب دن آیا, وہ حضرت عبداللہ بن مبارک شاید تھے, یہ انہی کا واقعہ ہے. وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ یہ نکلے تھے وہ سید صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے. وہ سید صاحب بھی ملے, یہ بھی ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے. اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے سید صاحب سے مل کر اور کافی مطلب ہے اپنی عاجزی کا مظاہرہ فرمایا اور کہا کہ ہمارے نانا جان خواب میں تشریف لائے تھے اور ناگواری کا اظہار کیا کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں بیٹے کو ایسی بات کیوں کہہ دی. اس لیے میں بہت شرمندہ ہوا اور میں آپ کو ڈھونڈنے نکلا تھا. تو سید صاحب عرض کرتے ہیں کہ آپ بھی تو سنیں, سید صاحب فرماتے ہیں
بہرحال عالم کا درجہ جو ہے نا یہ غیر عالم سید سے بڑا ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں یا عرض کرتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ خیر، تو سید صاحب نے کہا کہ میں بھی حضور آپ کو ہی ڈھونڈنے نکلا تھا، نانا جان تشریف لائے تھے خواب میں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فرما دے کہ بیٹا اگر تم اپنا کردار درست رکھتے تمہارے بارے میں مجھے رنجیدہ نہ ہونا پڑتا۔ سیدوں کے لیے بھی بڑا درس ہے اس میں، ان کو بھی بڑا سنبھل کے کام کرنا ہے کہ کوئی مطلب یعنی کہ کیوں یار آپ کی مثال دے فلاں سید نے میرے ساتھ یوں کیا، نہیں، زبان کٹ جائے، یہ نہیں کہنا، آپ کو نہیں کہنا، ہمیں نہیں کہنا کہ سید نے ایسا کیا، ہم کو بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو خود پتا ہے کہ اندازہ ہوگا جو بال بچے والے ہیں کہ بچہ کتنا ہی شرارتی ہو، فیصلے کرتا ہو، کوئی بولے گا نا کہ بھائی فلاں کا بیٹا ارے یار چھوڑو یار یہ تو ایسے ہی ہے، بہت شرارتی ہے، بہت پھڈے باز ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے تو واقعی ایسا ہی، اس کو تو کم معلوم ہے، مجھے زیادہ معلوم ہے، لیکن آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ تو جب آپ کے بیٹے کو کوئی برا بولے تو آپ کو مزہ نہ آئے اور آپ یہ پسند نہ کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو کوئی کیسے یار آپ بولتے ہیں کہ یہ ایسا ہے اور سید ایسے ہوتے ہیں فلاں ہوتے ہیں، نہیں، زبان کٹ جائے، سیدوں کے بارے میں برے الفاظ نہ نکالیں، ادب کریں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ والدین سے ان کی زندگی میں حصہ مانگنا کیسا؟ حق تو نہیں بنتا تھا، دوسرا ایک نفسیاتی طور پر اگر والد صاحب کو کہا جائے اب دیکھو کب آپ کی آنکھ بند ہو جائے، ہم کو لڑائی جھگڑوں سے بچا لو، بانٹ کے چلے جاؤ، لیکن باپ جو ہے نا دل بیٹھ جائے گا، یار اب تک پال پوس کے بڑا کیا تو ان کو میرے بعد میرے پیسوں کی فکر ہے، یہ نہیں کہ جھٹکا آئے گا۔ خود باپ بانٹ دے وہ الگ بات ہے، میں نے الحمدللہ بانٹ دیا اپنا جو کچھ عرصے پہلے الحمدللہ، لیکن یہ کہ اپنے طور پر بندہ بانٹے نا وہ ایک الگ۔ اب کیا میرے مرنے کے بعد انشاءاللہ میری اولاد جھگڑے نہیں کرے گی، ہے نا، وہ ترکیب بن گئی نا، خیر میں نے کون سے مطلب پارٹی ہوں، لیکن بہرحال تو مجھے ترکے میں ملے تھے، ابھی جب میری بہنیں فوت ہوئی نا تو وہ میں نے سارے بانٹ دیے، ورنہ میرے اپنی ذاتی رقم تو ویسے ہی جمع کرنے کا ذہن نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر الحمدللہ۔ بہرحال یہ کہ جو بھی بزرگ ہیں وہ اگر بانٹ دے نا، ماں بھی بانٹ دے، ماں کے پاس زیادہ ہوتا ہے، باپ کے پاس کم ہوتا ہے، بعض اوقات گولڈ ماں کے پاس ہوتا ہے، باپ کے پاس نہیں ہوتا، گولڈ سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، یہ مشورہ ہے۔ اب ہر ماں کو پکڑ کے بیٹا بولے کہ تو نے سونا دبایا ہے تو پھر دل آزاری، گناہ گاری، جہنم کی حقداری۔ میں جنرل بات کی ہے، ہر عورت کے پاس سونا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے سارا ہی معاملہ سونا سونا ہو، جنرل بات کی کہ اگر ہے ایسا کچھ تو اپنے جیتے جی بانٹ دینے سے اپنی اولاد کو گناہوں سے بچانے میں مدد ملے گی۔ اور 33% تو آپ کو میں مشورہ دوں گا اپنے لیے آخرت کے لیے کوئی ترکیب بنا لیں، مسجد، مدرسہ، اس طرح کی کوئی وصیت بھی کر لیں کہ میرے مرنے کے بعد 33% جو ہے 1/3، 1/3 یہ میری مسجد میں چلا جائے یا مدرسے میں یا کوئی جامعۃ المدینہ میں تو یا کسی ادارے کو، تو دعوت اسلامی کو، دینی کام کے حوالے سے میں کر رہا ہوں، بیسٹ مسجد، صدقہ جاریہ، یہ آپ کے بعد آپ کو یہ کام آئے گا۔ اولاد اچھی ہوگی تو یہ آپ کی وصیت پر عمل کرے گی۔ اس کی طریقہ ہے لکھ کر وکیلوں کے ذریعے، اس کا پورا ایک ہے مطلب ایک سیٹ اپ ہے، تو اس کے ذریعے کوئی قانونی طور پر آپ یہ کر دیں گے نا کہ میرے بعد یہ 1/3 اس طرح، انشاءاللہ آپ کو آخرت میں بڑا فائدہ ہو۔ مالداروں کے لیے خاص کر میرا مشورہ ہے، اولاد کی تربیت تو شاید ہی کسی نے کی ہو، پیسے آپ بھی کھینچتے رہے، مالدار تو پیسے ہی کھینچنے والا جال ہے نا، اس کو کھینچتا رہتا ہے پیسے، اب برا لگے تو آدھی روٹی کم کھائے، ہمارا پیسہ بچائے، تو صحیح بات کرتا ہوں، بیچارہ وہ جال ڈالا، مال کھینچتا رہا، اولاد یہی سیکھتے رہی، یہ بھی وہ جال ڈالا، اب اولاد کہاں مطلب، ابھی تو کسی خوش نصیب کی اولاد یہ مفتی حسان جیسی ہوگی جو عالم بنایا ماں باپ نے، باقی تو توبہ توبہ۔ نہیں، آپ کے سامنے دنیا دیکھی والی ہے،
کتنا مطلب رف ماحول اور کتنا علم دین سے دوری جس کی انتہا نہیں. ماں باپ نے اتنی بھولیں کی ہیں یہاں تک کہ باپ کا انتقال ہو گیا. بیٹا جو ہے نا وہ نماز جنازہ تو کیا خواب میں بھی نہیں پڑھا سکتا, یہ امام کے پیچھے پڑھ بھی نہیں سکتا. اس کو پوچھ لو جنازے کی دعا آتی ہے, باپ نے سکھائی ہے؟ ارے میرے باپ کو بھی نہیں آتی تھی. اچھا پھر آگے نہیں بڑھتے اپنے. حالت تو یہی ہے نا, آتا جاتا ہے کیا, تو کم از کم آپ جاتے جانا تو ہے نہیں. آپ بولے کہ ڈراتا ہے تو میں پہلے ڈرا ہوا ہوں, میری عمر آپ کے سامنے ہے, تو جانا تو پڑے گا. لیکن یہ کہ جوان جلدی جاتا ہے, بوڑھا رہ جاتا ہے. مرنے والوں میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. حادثوں میں اسکوٹر, موت کے گولے چاروں طرف. بوڑھا تو کھاٹ پہ کھانس رہا ہوتا ہے, گھر میں پڑے اس کو موت کا گولا کم لگتا ہے. جو روڈوں پہ روڈ کراس کر رہے ہیں تو بسوں میں گور, بس کھائی میں تو کار کلٹی تو اسکوٹر ٹھا کر کے ٹکرائی تو بڑا محتاط ڈرائیور ہے تو پیچھے سے کسی نے مارا, ٹھا کر کے 3 خلابازیاں کھائیں. یہ ہو رہا ہے نا روڈوں پر, یہ موت کے گولے. تو بوڑھا تو کم از کم 4 دیواری میں پڑا کھانس رہا ہے, وہ کئی جوان چلے جاتے ہیں. اللہ ہر مسلمان کی مغفرت کرے. میں نے جو نقشہ کھینچا آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ میں کوئی ہر جنگل بیابان سے تو نہیں آیا ہوں. میں شہری آپ کے شہر میں رہتا ہوں. جتنی دنیا میں نے قریب سے دیکھی ہے آپ میں سے ہو سکتا ہے سب نے نہ دیکھی ہو. اور جس کو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے تو بہرحال یہ کہ بانٹ دینا چاہیے. مشورہ یہی ہے. اور مسجد کے لیے 33% آپ بالکل وہ پکا کام کر کے جانا. مرنے کے بعد شاید مجھے یاد کریں گے, اچھا مشورہ دیا تھا اس نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ یہ مشورہ دیں گے جیسے کہ ایک شخص کو ہم مشورہ دے رہے ہیں کہ یار آپ 33% پر وہ کر لینا کہ میرے بعد یہ کر دینا, مگر آج اس کے پاس اتنا ہے کہ یہ خود کر سکتا ہے, تو ٹھیک ہے یہ 33% جو بھی ہے مرنے کے بعد میرا یہ 33% 1/3 جو ہے نا یہ راہ خدا میں خرچ کرنا, لیکن آج اس کے پاس ہے, یہ کر سکتا ہے. کل اولاد پر یہ منحصر, اولاد پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ میری اولاد میرے بعد میری وصیت پر میری نصیحت پر عمل کرے گی. آج تو اس کے ہاتھ میں پیسہ ہے, چاہے تو خرچ کر دے, اس کو کون بولنے والا ہے. 100% اس کا ہے, 100% اس کا ہے. تو اس کی اولاد یہ ابا کے ہاتھ میں تھا تب تو کچھ نہیں کرا, چلتے جاتے بولا کہ یار میری دیکھو میرا یہ کر دینا. اولاد سعادت مند ہوئی, اس کو یقیناً کرنا چاہیے اور کرے گی اللہ نے چاہا تو پیارے حبیب کے صدقے میں. لازم ہو جائے گا. ہاں لازم ہو جائے گا, کیونکہ وصیت کی اس پر عمل کرنا پڑے گا. لیکن ابھی تو اس کے ہاتھ میں ہے, اور اب تو یہ اپنے نام پر, جیسے مجھے عبدالحبیب بھائی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ ایک مالدار کے بارے میں کہا تھا کہ وہ عجیب آدمی ہے. اس نے کہا کہ میں نے اپنے 5 بچے غالباً مشاہد انہوں نے کہا تھا, میرے 5 بچے ہیں, میں نے اپنے 5 بچوں کے لیے مکان بنایا ہے دنیا میں بھی اور جنت میں بھی. واہ. تو وہ کیا بولا, میرے 5 بچوں کے لیے یہاں بھی مکان بنا ہے اور 5 بچوں کے لیے میں نے مسجد بنائی ہے. واہ. تو ایک یوں کہنے کو کہ یہ بھی ایک ذہن ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور آج بندہ دے دے, خود ہی اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں خرچ کرے, اپنے اور اپنے گھر والوں کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کام کر کے چلا جائے اور وصیت بھی کر دے, مدینہ ہو جائے گا, ڈبل ہو جائے گا. ماشاءاللہ. والدین کے تعلق سے ماشاءاللہ آپ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی, اچھا زندگی میں انہوں نے حضور بانٹ دیا, بچوں کو سب دے دیا, لیکن اگر والد دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو وہ بانٹنے کے بعد سے لے کر اس وقت تک جو ان کے پاس ہوگا اس کا تو ترکہ تقسیم ہوگا نا. انڈرسٹوڈ ہے, مطلب اگر یہ تن کے کپڑے جو ہے نا والد صاحب نے, یہ تو ان کے مالک ہیں تن کے کپڑے, جی یہ بھی اب اس کا بھی تقسیم ہوگا. اچھا. ہاں, یہ قلم چھوڑ کے مر گیا, باقی سب بانٹ دیا, قلم اس کا ذاتی تھا. اب یہ سارے ورثہ میں یہ قلم بھی تقسیم ہوگا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں, کوئی قیمت, یا یہ سارے مل کر وارث اگر ایک کو دے دیں تو اس کی صورت. بالغ ہیں ہاں, جو بالغان ہیں, نابالغ کا حصہ تو پھر تو دے نہیں سکتے, پھر تو یہ بیچ کر اس کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہو اس کے مطابق بیچ کر, کوئی ₹1,00,000 میں خرید لے اپنے شوق سے, ایک بیٹا خرید لے اپنے ذاتی مال سے, میرے باپ کی نشانی ہے وہ کر کے, تو وہ الگ بات ہے. یہ جو آپ نے تقسیم کاری کا فرمایا, تو اس میں بھی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اپنی مرضی سے ہی زندگی کے اندر تقسیم کر دے, یا اس کے لیے بھی مشورہ کریں؟ یہ کہ علماء سے مشورہ تو کرنا اچھا ہے. دارالفتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے. میں
کس طرح بانٹوں آپس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ. یہ ارشاد فرمائیے کہ عشاء کی فرض اور سنت پڑھ کر سو جائیں، پھر تہجد میں تراویح اور وتر ادا کر لیں، ایسا کرنا کیسا؟ عشاء کے فرض پڑھ کر جیسے سو گیا، سنتیں بھی 2 رکعت پڑھنی چاہیے. یہ لکھا ہے فرض اور سنت پڑھ کر. ہاں ہے تو جائز، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن یہ کہ مسجد کی رونق بحال رکھنی چاہیے، جہاں صحیح تراویح پڑھی جاتی ہے، قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے، ایک سنت ادا ہوتی ہے. اگر با جماعت سنت کے ساتھ پڑھیں گے نا، باقی سب اپنے اپنے گھر میں پڑھیں گے تراویح، ظاہر ہے کہ مسجد کی رونق میں کمی آئی ہے. پھر یہ کہ بعض لوگوں کو پھر برا بلا بھی کہتے ہیں، یہ بھی ہے، مطلب یہ تراویح نہیں پڑھتا، یہ تراویح نہیں، بدگمانی کریں گے. اس لیے وہ اس سے بھی بچنا ہے، مسلمانوں کو گناہ سے بھی بچنا ہے، بچانا ہے. تاہم کو اگر کرتا ہے تو وہ تراویح میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. وطر تو ویسے ہی دیر سے رات کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے. مرحلہ مشکل ہوگا، 20 رکعتیں تہجد میں اٹھ کے پڑھنا عادت نہ ہو، بعضوں کا شیطان جو ہے وہ نفس بھاری پڑ جائے گا اور مشکل نہ ہو جائے. یہ تو دیکھنا ہوگا اس کو پڑھ بھی سکے گا کہ نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ. اگر کوئی اتنا غریب ہو کہ اس پر صدقہ فطر نہ، مطلب اس پر صدقہ فطر نہ ہو، واجب نہ ہو، واجب نہ ہو، اور وہ روزے رکھنے پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو، روزہ رکھنے کی اس میں طاقت نہ ہو، اور نہ ہی روزے کا فدیہ دینے کی بھی اس میں طاقت ہو، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھو مریض اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو فدیہ اس کا نہیں ہے، فدیہ شیخ فانی کا ہے. شیخ فانی ایسا بوڑھا کہ جس کو آئندہ طاقت آنے کی امید نہیں ہے، ایسا ہے، روزہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے رکھنا. تو اب یہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے گا. اچھا اب اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ ہے بیچارہ ایسا بزرگ کہ روزے گرمیوں میں نہیں رکھ سکے گا، سردیوں میں رکھ سکے گا، تو فدیہ نہیں ہے، بلکہ سردیوں میں قضا کرے، گرمیوں میں نہ رکھے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب نہ سردی میں رکھ سکتا ہے نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے تو فدیہ دے. ایک روزے کا ایک صدقہ فطر کی مقدار فدیہ دیا، فدیہ دے دیے، ایک روزے کا ایک فدیہ. اور پھر طاقت آ گئی روزہ رکھنے کی، تو روزہ رکھنا فرض ہے، اور وہ فدیہ جو ہے وہ نفل خیرات ہو گیا. اب وہ صدقہ فطر دینے یعنی فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو انتظار کرے یعنی رقم آ جائے کہ یہ فدیہ ادا کر سکے. ارے آدمی ہوا سے تو نہیں بڑھتا، کھاتا پیتا تو اس میں سے کر کسر کر کے بچا کہ فدیہ کتنا، کوئی اتنا سارا فدیہ تھوڑی ہے. آہستہ آہستہ ایک صدقہ فطر، یہ پچھلے سال 100 روپے کا اعلان تھا، اس بار 170 روپے اس بار کا. یعنی یہ شرط نہیں کہ 170 ہی، یہ بھی پاکستان میں یا کراچی میں، پاکستان میں. تو مدنی چینل تو دنیا میں نہ جانے کہاں کا دیکھا جا رہا ہے، یہ اونلی پاکستان کے لیے 170 روپیہ گیہوں کے ذریعے فدیہ. تو اتنا بہرحال بڑا نہیں ہے 170، تو تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرے اور اپنے جو چیزیں ہیں وہ آدمی بیچے. اضافی چیزیں گھر میں ہوتی ہیں، ممکن ہو تو اس کو بیچے اور کسی طرح بھی وہ فدیہ ادا کر دے. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ رمضان المبارک میں جو تراویح باجماعت پڑھائی جاتی ہے، اس میں مقتدی کو دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے یا پھر یہ خاموش رہے؟ یہ وتر پڑھائی جاتی ہے باجماعت، قنوت پڑھنی ہے، تکبیر بھی کہنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، اللہ کی رحمت کا سامان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا.
हम लोग नए घर में छोटी सी मस्जिद बनाई है। आप दुआ करें मैं सारे रोजे रखूं और यहाँ पे नमाज पढ़ूं। मुझे जन्नत में जाने से ये देखो हाथ में दावत है किसी आजम का आपको रोज़े पाक का जन्नत और रमजान की अमन मुबारक हो। सुल्तान विलायत रोज़े पाक, वलियों पे हुकूमत रोज़े पाक, कानून से हिदायत रोज़े पाक, सरताज शरीयत रोज़े पाक, है रब की नेमत रोज़े पाक, अल्लाह की रहमत रोज़े पाक, रमजान की आमद मरहबा, सैली की आमद मरहबा, रमजान की आमद मरहबा, रमजान मुबारक हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न अहब्बल कलामी अल्लाह सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सल्लल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزا وجل۔ میں آپ کو سبق سناؤں گی۔ مخرج کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اصلاح تجوید میں جہاں سے حرف ادا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی، جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی۔ عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی۔ پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ چھوٹے بچے اپنے والدین سے پوچھے بغیر دوسرے بچوں کو اپنی چیزیں دے سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، مرحبا ماشاءاللہ۔ اس میں اگر اپنی ذاتی چیز ہے، جیسے کسی نے گفٹ کری اور بچہ ایسا ہے کہ قبضہ کرنے کی صلاحیت ہے اس میں، نہ سمجھتا بھی ہے، اب یہ کہ والدین کی اجازت سے بھی دے نہیں سکتا نا، کیونکہ یہ اس نابالغ کے مسائل بالغوں کے مقابلے میں فرق ہوتا ہے۔ نابالغ اپنی چیز جو ہے نا، یہ اپنی مرضی سے بھی کسی کو نہیں دے سکتا، والدین کی مرضی سے بھی دوسرے کو دے نہیں سکتا۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک خاتون نے اپنی بچی کا نام ونحر رکھا ہے، چونکہ یہ سورہ کوثر میں بھی یہ لفظ ہے، تو کیا یہ نام رکھنا درست ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ ونحر اور قربانی کر، مانا آپ کو عرض کر دیا، دیکھ لیں آپ اس نام کو ناجائز یا برا نہیں کہیں گے، لیکن مانا جو سمجھتا ہوگا نا وہ شاید مذاق کرے گا۔ تو نام رکھنا چاہیے بزرگ خواتین پر، بزرگوں کے نام پر، انبیاء کرام کے نام پر، صحابیات کے نام پر، ولیات کے نام پر، برکت کی نیت سے انشاءاللہ اس کے فوائد زیادہ ہوں گے۔ اب یہ کسی بزرگ خاتون کا نام بہرحال میں نے تو نہ پڑھا نہ سنا، ہو سکے تو تبدیل کر دیں اس کو، ونحر کو نام رکھا ہے تو۔ كيف حالكم سيدي أمير أهل السنة؟ الله يبارك فيكم ويحفظكم يا سيدي. أنا عبد الحميد هادي من حلب، أريد أن أسألكم سؤالا: هل يجوز للإنسان المسلم أن يعطي أخاه الشقيق أو أخته الشقيقة من مال الزكاة لأنه فقراء وبحاجة؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے سگے بھائی بہنوں کو یا رضائی بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دے سکتے ہیں۔ پہلا سوال جو کیا عربی میں وہ بھی سگے بھائی بہنوں کا تھا، اور آپ نے سگے بھائی بہن یا رضائی دودھ کے رشتے کے، تو ان کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ اگر حقدار ہوں شریعت کے دائرے میں، یعنی کہ ایسا نہ وہ سید صاحب ہیں تو پھر نہیں دے سکتے۔ یہ بات واقعی اگر ہمارے ناظرین اور حاضرین سمجھ لیں، کیونکہ یہ سنتے کافی دفعہ ہیں، جیسے اگر کسی کی
اس بار 1,20,000 کی زکوٰۃ نکلی ہے تو ابھی وہ بڑا مشکل میں آ جاتا ہے، یار 1,20,000 روپے میں کہاں سے نکالوں؟ اگر مثال کے طور پر اگلے سال کے لیے وہ تیاری شروع کر دے ابھی سے دینے کے بعد، 10,000 روپیہ مہینے میں یا کسی وقت بھی یہ دیتے رہیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ میں اپنی زکوٰۃ ایڈوانس میں نکال رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ سال پورا ہونے پر اس کو 10, 20, 25,000 روپے اس سے زیادہ دینے پڑیں شاید، جو اگر صورتحال بن رہی ہے تو پورا سال اگر ایڈوانس میں زکوٰۃ دیتا رہے تو شاید اینڈ ٹائم پر آ کر اس کے اوپر وہ مطلب سر پر وہ اس کو وہ جو فیلنگ آتی ہے وہ شاید اس سے بچ جائے۔ اللہ توفیق دے، بس دینے والے دیتے ہیں، دے رہے ہیں، زکوٰۃ سے زیادہ دیتے ہیں، اور نہ دینے والے بس وہ اب اربوں پتی لوگ ہیں، ان کو بیچاروں کو علم تو ہوتا نہیں ہے۔ اب یہ 1 ارب روپے جس کے پاس ہے تو 2.5 کروڑ ہوتی ہے سالانہ زکوٰۃ، 2.5 کروڑ جان کھپ جاتی ہے، جس کے بعد 2 ارب ہے تو 5 کروڑ کیوں ہیں، اربوں پتی ہیں۔ میں تو پہلے سے میں تو بولتا ہوں کہ اگر یہ سارے وہ لوگ جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اگر ایمانداری سے زکوٰۃ نکالیں اور زکوٰۃ ان کے حقداروں کو پہنچے، شاید پاکستان میں کوئی غریب نہ رہے۔ بہت بڑی تعداد ہے جن کی زکوٰۃ شاید 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ سے کم نہیں ہے، 25-30 کروڑ۔ اب تو ایک تعداد کی زکوٰۃ جو ہے نا، اس ہم کہہ سکتے ہیں کہ 25-30 کروڑ تک تو پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اس سے اوپر والے تو بہت ہوتے ہیں، مگر ان کی بھی اب تعداد ہو گئی ہے جو 20-25-30 کروڑ روپے والے ہیں جو جن کی بن گئی ہے زکوٰۃ۔ لیکن اب یہ بھی بیچارے سوچتے ہیں کہ اگر یہ میری 25 کروڑ کی زکوٰۃ بنی ہے تو اس کے پیچھے میرے پاس اتنا مال ہے تو بنی ہے نا، اگر مال ہوتا ہی نہیں تو میری زکوٰۃ بنتی کہاں سے؟ جس رب نے دیا اسی رب کے حکم پر صرف 100 پہ 2.5 روپے، اس میں جان کھپتی ہے یار، کیا ہے یار۔ دنیاوی طور پر بھی اگر آپ سوچیں کہ کسی نے آپ کو 100 روپے دیے، پھر اس نے بولا کہ یار میں نے تھوڑا ضرورت پڑ گئی ہے، 5 روپے آپ ادھارے دے سکتے ہیں، آپ بولے یار 5 روپے ادھارے مانگتے، 100 روپے آپ نے دیے، یہ لے 10 روپے میری طرف سے گفٹ۔ مروت میں شاید آپ یوں کریں، وہ اللہ پاک نے ہمیں دیا، مروت کیا، مال بھی اس کا، جان بھی اس کی، ہم تو ہیں ہی اسی کے، جو کچھ دیا اسی نے دیا، اسی کی راہ میں دینے میں کتراتے ہیں یار۔ کچھ دلی سے دیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام سعودیہ اتاریہ ہے۔ پیارے پاپا جان، آپ کو رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ پیارے پاپا جان، ہمارے گھر میں شروع سے یہی ماحول ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں کو جاگ کر مدنی مذاکرہ اور سحری تک سلسلہ دیکھا جاتا ہے، تو اس صورت میں ہم تہجد کی سعادت کیسے حاصل کریں؟ جواب عنایت فرمائیے۔ اگر سوتے نہیں ہیں تو تہجد تو نہیں ہوگی، صلاۃ اللیل صرف نفل پڑھ لیں۔ اگر علم دین حاصل کرنے کے لیے جاگتے ہیں تو یہ بھی ثواب کا کام ہے، تہجد سے افضل ہے علم دین حاصل کرنا۔ اور بیٹھے بیٹھے اگر دیکھتے دیکھتے آنکھ تو بات بات لگ جاتی ہوگی، یہ جھوکا مار دیا، عشاء پڑھ چکے ہیں، آنکھ لگ گئی چاہے 1 سیکنڈ کے لیے، نیند آ گئی، بیٹھے بیٹھے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، پڑھ سکتے ہیں تہجد۔ ابھی جو ہمارا موضوع چلا تھا 2.5% والا، تو ایک بہت خوبصورت سا، بہت ہی مختصر اور بڑا خوبصورت سا ایک ویڈیو کلپ ہے ہمارے حاجی عبدالحبیب بھائی کا، جو انہوں نے بڑے مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پوس کھانے لگتے ہیں تو چھلکا اتارتے ہیں، 20% تو کم ہو جاتا ہے۔ یہی حال مختلف پھل اور سبزیوں کا ہے۔ چکن بھی پکانے کی باری آتی ہے تو اس کی آلائشیں نکل جاتی ہیں، کبھی اس پر دکھ ہوتا ہے نہیں نا؟ تو پھر 40,000 میں سے 1,000 دینے پر، 1,00,000 میں سے 2,500 دینے پر ہمیں کیوں بہت تکلیف ہوتی ہے؟ حالانکہ یہ صرف 2.5% بنتا ہے۔ تو اب اپنی زکوٰۃ پوری دینی ہے، اپنی زکوٰۃ اپنی دعوت اسلامی کو دیجیے۔ اچھی مثال یہ دیکھا تھا میں نے کلپ، تو شاید اس سے بھی کچھ تفصیل بھی تھی اس میں، تو میں کہ مرغی نکال دیا نا، تو یہ آلائش ہے، یہ مرغی کی مثال دی ہے، اور مثالیں بہت بنتی ہیں۔ تو یہ کہ یہ زکوٰۃ جو یہ مال کا میل ہے، نہیں نکالیں گے تو سارے مال کو کھا جائے گا۔
جو خشکی میں، تری میں، دریاؤں میں یا خشکی میں جو مال ضائع ہو جاتا ہے نا، یہ بھی بعض اوقات اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دی تھی. اب آپ نے 1 لاکھ روپے میں کنجوسی کی، 40 لاکھ کا نقصان ہو گیا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نقصان کیوں ہوا بالفرض. لیکن جس کا نقصان ہوا اس کے لیے یہ فائنل ہم نہیں بول سکتے کہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس لیے اس کا نقصان ہو گیا. یہ تو ہمارے پاس یہ ہے نہیں کوئی آلہ، نہ ایجاد ہوا ہے نہ ایجاد ہوگا یہ ہم اس سے چیک کر سکیں گے اس کا یہ مال اس لیے تلف ہوا ہے. ایسے ہی مال تلف ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات تو ہیں اس طرح کے کہ آپ کے بھی عمارات گر گئیں، شہید ہو گئیں، ڈھے پڑی، اور آپ کی اولاد بھی شہید ہوئی مکان تلے. اس طرح یہ امتحان ہے، پھر آپ کی جان میں آزمائش ہے، تو یہ آزمائش ہے، اس لیے ہم کسی کو نہیں کہیں گے. تو زکوٰۃ 40% ہے یا 40واں حصہ ہے؟ 40واں. 40واں، اچھا، 2.5%. حضور یہ ارشاد فرمائے رمضان مبارک کے مہینے میں قضاء عمری جو ہے وہ جو نماز قضا ہو جاتی ہیں اس کے پڑھنے کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جمعۃ الوداع میں بھی مشہور ہے، 2 رکعت پڑھ لو یا 4 رکعت پڑھ لو تو زندگی بھر کی قضا اتر گئی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جتنی قضا ہے وہ ادا کرنی ہوگی، چاہے رمضان میں کرے چاہے رمضان کے علاوہ کرے، ایک کی ہے. یعنی 4 فرض ہیں ظہر کے، کسی کے معاذ اللہ قضا ہے، تو رمضان میں کرے تو بولے گا چلو 3 رکعت سے گزارا ہو جائے گا یا 2 رکعت، تو یا یہ کہ 100 نمازیں ہیں تو رمضان میں پڑھ لو تو 50 میں گزارا ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پوری قضا کرنی ہوگی. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا. میرا ایک سوال یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کمپنیز میں امپلائرز اپنے امپلائیز کے ساتھ جو ہے وہ ایسا امپلائمنٹ کانٹریکٹ کرتے ہیں جس میں ویسے تو بہت ساری طویل شکیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک اہم بڑی شک یہ ہوتی ہے کہ کم از کم وہ جب ہمیں چھوڑ کے جائیں گے، اپنے امپلائر کو، اپنی کمپنی کو چھوڑ کے جائیں گے، تو کم سے کم 30 دنوں کا نوٹس پیریڈ ہوتا ہے جو کہ ان کو سرو کرنا ہوتا ہے. اگر وہ اس نوٹس پیریڈ سے پہلے ہی اپنی نوکری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ان کے جو امپلائر ہے، جو کمپنی ہے، وہ اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے، وہ ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر ہمارے پاس اس کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ حق ہے، امپلائر کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ان کے آخری مہینے کی جو سیلری ہے وہ ان کو نہیں دے گا، یا ان کا جو ایکسپیرینس کا سرٹیفکیٹ ہے، مثال کے طور پہ انہوں نے ہمارے ساتھ 5 سال کام کیا یا 3 سال کام کیا، تو اگلی جگہ جب وہ جاتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ اچھا میں پچھلا اس امپلائر کے ساتھ تھا، اس کمپنی میں تھا، تو ایک ایکسپیرینس کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ ہمیں روکنے کا حق ہوتا ہے کہ اس کانٹریکٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو نہیں دی جائیں گی، آخری مہینے کی سیلری بھی نہیں دی جائے گی، یا یہ جو آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں یہ پروسیس نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ آپ کا ایسے بیچ میں چھوڑنا اور نوٹس پیریڈ سرو کیے بغیر چھوڑنا یہ ہماری کمپنی کے لیے مفید نہیں ہے، ہمارے لیے پرابلمیٹک ہوگا. تو اس میں اگر کچھ رہنمائی ہو سکے کہ کیا یہ شرعی طور پہ اس چیز کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اگر انہوں نے کچھ دن کام کیا ہے اور ہمارے کانٹریکٹ میں اس طرح سے لکھا تھا کہ اگر وہ ایسے چھوڑ کے جائیں گے تو انہیں یہ سیلری بھی نہیں ملے گی اور یہ ڈاکیومنٹس بھی نہیں ملیں گے، تو شرعی اعتبار سے اگر اس کی کچھ رہنمائی ہو سکے کہ آیا کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے. تو رقم اس نے کام تو کیا تھا، لیکن اب چونکہ اس نے چھوڑ دیا بغیر بتائے نوکر نے، تو اس کو پیسے اس کے ضبط کر لیے، تنخواہ نہیں دی، یہ جائز نہیں ہے. اس طرح روک لینا، رقم ضبط کر لینا، یہ گناہ کا کام ہے، حرام ہے، یہ تو نہیں کر سکیں گے. اور اس طرح کی جو شکیں ہوتی ہیں نا، تو یہ شکیں بھی فاسد ہوتی ہیں. بعض اوقات اجارہ ہی فاسد ہو جاتا ہے، پورا اجارہ صحیح ہوتا ہی نہیں. اس طرح غلط شکیں، تو جب بھی اپنی شکیں بنائیں اس طرح کے یا اصول بنائیں تو یہ علماء سے چیک کروا لیا کریں. یہ سب کو مشورہ ہے، اپنی کمپنی کے جو بھی اصول بناتے ہیں نا، تو یہ دارالفتہ اہل سنت بھی ہماری رہنمائی کے لیے ظاہر تشریف فرمائے، تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارا چیک کروا لیں، اسکیننگ کروا لیں اپنے کاروبار کی، کہ آپ کو پتہ نہیں ہو، میں نے بول دیا پہلے سے، تم نے سائن کیا ہے. یہ نہیں چلے گا، چلے گا وہی جو اللہ اور رسول کا حکم ہے. اچھا، دوسرا، اس نے کام تو کیا ہے، اب وہ سرٹیفکیٹ نہ دینا، یہ
خیر واجب تو نہیں سرٹیفکیٹ دے، لیکن اخلاقی طور پر یہی ہے کہ دے دینی چاہیے. بیچارے نے کام کیا ٹھیک ہے، وہ ایسا ہو گیا اس بغیر اطلاع کے یا بغیر نوٹس کے وہ اس نے عمل نہیں کیا، لیکن یہ کہ سرٹیفکیٹ روک لینا آپ کے بعد 5 سال 10 سال تو کام کیا ہے نا اس نے، تو یوں اس کو دے دینا اچھا ہے. اس سے آپ کی نیک نامی ہوگی، بدنامی نہیں ہوگی، اس کی دلجوئی ہوگی، اور غیبتوں کے تہمتوں کے نہ جانے بڑے بڑے گناہوں کے دروازے جو کھلنے ہوں گے نا وہ بند ہو جائیں گے. روزے کی حالت میں ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، کیا ایسے میں ہونٹ پر کوئی ویسلین لگائی جا سکتی ہے ہونٹ نرم کرنے کے تعلق سے؟ اب ایسے خوش ہوتے ہیں کہ پھٹ بھی جاتے ہیں، خون نکل آتا ہے بعض اوقات. ویسلین لگانے میں تو حرج نہیں ہے جبکہ منہ میں نہ جائے. منہ میں جائے گا تو حلق سے اترنے کا خطرہ ہو جائے گا نا، احتیاط سے. لیکن ویسلین لگا کر یہ خطرہ تو رہے گا کہ منہ میں چلی جائے، اور سوتے وقت تو زیادہ خطرہ ہوگا نیچے اتر جائے حلق کے. تیل یا ہلکا پھلکا لگائے نا کہ وہ حلق تک نہ پہنچے. پیٹرولیم جیلی عموماً یہ کہلاتی ہیں جی مختلف ناموں سے، تو یہ پیٹرولیم جیلی لگا سکتے ہیں. اب وہی نا کہ حلق کے نیچے اترے گی تو روزہ ٹوٹے گا کیونکہ روزہ یاد ہو، لیکن انہیں احتیاط کرے کوئی ایسی چیز کے منہ میں نہ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ ملاڑیا، میرا نام محمد رمضان آزاد طاری ہے. امیر علیہ سنت آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بتائیے بچے عام طور پر بہت بہانے بناتے ہیں، اسکول یا ٹیوشن کے چھٹی کرنے کے لیے بھی یہ بہانے بنائے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا بہانہ بنانا جھوٹ میں شامل ہوگا؟ ظاہر ہے اگر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں بچے کہ میری نانی بیمار ہے، دادی فوت ہو گئی ہے اس لیے میں نہیں آیا، اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو جھوٹ تو ہوا نا. نانی بیمار نہیں ہے یا دادی بیمار میں تو بولتے ہوں گے، نہیں چلتی ہوگی کہ بیمار تھی تو کیا تو ڈاکٹر ہے کیوں نہیں آیا، تو مار دیتے ہوں گے، اور ایک سے زیادہ بار مار دیتے ہوں گے، پھر ٹیچر پکڑ لیتا ہوگا. دوبارہ لے کے جھوٹ تو جھوٹ ہے. یہاں جھوٹ بولنا، اس طرح کے بہانے کرنا یہ گناہ کا کام ہے. اس کی شادی ہے تو اس کی شادی ہے تو یہ طرح طرح کے بہانے کر، میرے پیٹ میں درد ہوتا، بخار آ گیا تھا. جھوٹے بہانے نہیں کرنے چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ایک اچھا دوست ہمارے مشکل وقت میں کام آئے، اور وہ کون سی خوبیاں ہیں جو ایک اچھے دوست میں ہونی چاہیے؟ اللہ اچھا دوست وہ ہے کہ جو تو خدا کو بھولے تجھے یاد دلا دے، گناہ کی طرف تو جا رہا ہو تو تجھے روک دے، نیکی میں مدد کرے. اچھا دوست وہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. لیکن اب خیر وہ دوستیوں کا معیار تو یہ کہ ذرا چٹکلے بیان کرتا ہو یا دیکھنے میں اچھا لگتا ہو یا پیسے خرچ کرتا ہو، وہ دوست ہوتا اچھا. حقیقت میں اچھا دوست جو ہونا چاہیے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ ایسے دوست نصیب کرے. آج کل ماحول بہت خراب ہو گیا، بہت خراب ہو گیا. اپنا بھی تو ذہن خراب ہے نا، ہم کو بھی تو ایسا دوست پسند نہیں ہے نا جو بولے کہ چل بھائی نماز کے لیے، ان سے فلم اچھی لگی ہے وہ بتائے نا، وہ دوست اچھا لگتا ہے. اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے. ماہ رمضان کی برکتیں ہیں، سچی سچی توبہ کر لینی چاہیے، اور ایسے دوستوں سے جان چھڑا لیں جو جہنم کی طرف کھینچ رہے ہیں. صرف ان سے دوستی رکھیں کہ جو آپ کو جنت کا راستہ بتا رہے ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے. عاشقان رسول کی صحبت انشاءاللہ آپ کو جنت کی طرف لے جائے گی. پایا مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ بتائیے وہ کون سے فائدے مند کام ہیں جو بچوں کو کرنے چاہیے؟ ماں باپ کی فرما برداری یہ فائدے مند کام ہے، یہ بھی کرنا چاہیے. چھوٹے بھائی بہنوں پر شفقت، پیار، محبت، بڑوں کا ادب یہ بھی کرنا چاہیے. گھر میں آئے تو سلام کریں، جو سامنے آیا گھر میں اس کو سلام کریں. ماں باپ کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں ہاتھ باندھ کے،
माँ बाप का कितना प्यार आपको मिलता है, करे कौन? एहतराम, माँ बाप का एहतराम करना, ताजीम करना, ये मुस्तहब है, अच्छा काम है। माँ बाप के कदम चूमे, हदीस पाक में कि जिसने माँ के कदम चूमे उसने जन्नत के दरवाजे को, चौखट को चूमा। यूं माँ का अदब, बाप का अदब ये करते रहे बच्चे तो इंशाअल्लाह बहुत तरक्की करेंगे, माँ बाप की दुआएं मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह। जो सबक मिले उसको अच्छी तरह याद करें। माँ बाप से ऊंची आवाज से बात न करें, माँ बाप हो या बड़े भाई बहन हो, नीची आवाज, अपनी आवाज, माँ तुझे बोल तो दिया एक बार, क्या रहा मैं, ए नहीं, ये अम्मी, लब्बैक अम्मी, जो आप बोलेंगी वो होगा। अब वो आप जो फरमाएंगे इंशाअल्लाह वही होगा। देखो कितनी दुआएं मिलती है। हाथ चूमे माँ बाप के। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे मुर्शिद जाकिर अत्तारी बांग्लादेश, আলহামদুলিল্লাহ মাদানী চ্যানেল বাংলা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাদানী মুজাকারা দেখা হয়, আর সেখান থেকে কিছু প্রশ্ন এসেছে যা আপনার দরবারে আপনার কাছে আরজ করার চেষ্টা করছি। अमीर सुन्नत कुछ इस्लामी भाई ने जो सवालात भेजा है वो उर्दू खुलासा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सोते में या नींद की हालत में पानी पी लिया या कुछ खा लिया तो क्या रोज़ा बाकी रहेगा? नहीं रहेगा, टूट जाएगा। यहाँ तक कि अगर सोया था, मुंह खुला था, मुंह खोल के बाद लोग सोते हैं, बारिश का पानी चला गया तब भी रोज़ा टूट जाएगा, अलग से नीचे उतर गया तो। SMS के ज़रिए और एक सवाल बांग्लादेश से आया है कि बाज़ लोग, ये बांग्ला में पहला बताता हूँ, जिसने किया सवाल उनको मालूम हो, কিছু লোক মৃত্যু ব্যক্তির ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলে আল্লাহ তাআলার रहमत বা अल्लाह ताला दयाए मारा गया। इसका उर्दू खुलासा ये है, बाज़ लोग मरने वालों को जिक्र करते हुए ये कहते अल्लाह के प्यारा हो गया, या क्या ये कहना कैसा है? प्यारा हुआ या अज़ाब में फंसा हुआ है तो हम नहीं कर सकते। अलबत्ता ये क्या आवाम में ये जुमला बहुत राइज है, अल्लाह को प्यारा हो गया, इसमें कोई हरज नहीं है, गुनाहगार नहीं कहेंगे। वरना ये डीप में जाए ना तो ये हकीकत है कि ये हम कैसे पता चलेगा अल्लाह को प्यारा हुआ या अल्लाह इससे नाराज था। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान मुबारक जब तशरीफ लाता तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, आइए मिलकर हम भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली वसल्लिमहु मिन्नी। ऐ अल्लाह मुझे रमज़ानुल मुबारक में सलामत रख और रमज़ानुल मुबारक को मेरे लिए सलामती वाला बना और इसे मुझ पर सलामती के साथ गुजार। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। আমির আহলে সুন্নতের কাছে আমার প্রশ্ন, অনেক সময় ফোনে কথা বলতে বলতে অপর দিক থেকে জিজ্ঞাসা করা হয় এখন কোথায় আছেন, যদি লোকটি থাকে গুলিস্তানে তো বলে আমি নিউ মার্কেটে, আবার জিজ্ঞাসা করে আসতে কতক্ষণ লাগবে, সে বলে আর মাত্র 10 মিনিট, কিন্তু দেখা যায় সেও জানে যে আমার আসতে আরো 1 ঘন্টা সময় লাগবে। এই যে ফোনের মধ্যে মিথ্যা বলা, এর সম্পর্কে যদি আপনি কিছু দিক নির্দেশনা দিতেন। वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है या इसको यूं लगता है कि मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, एकदम से झूठ का हुक्म तो नहीं लगाएंगे। बाद वक्त उसको लगता है 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, लेकिन ट्रैफिक जाम हो जाती है और देर सवेर इसमें हो जाती है। अलबत्ता मोहतात तरीका तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया कुछ इस तरह याद आ रहा है कि आपने किसी को टाइम पूछा तो उन्होंने कहा 9 बज रहे,
2-3 मिनट के बाद फिर जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने घड़ी देखी, अब भी 9 बजने में 2-3 मिनट बाकी थे। जिन्होंने ये बताया था उनको हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया कि जो आपने कभी का कह दिया था कि वो 9 बज रहे हैं, अभी तक नहीं बजे। तो ये गालिबन इसको है ना तकवा कहेंगे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का, क्योंकि ये उर्फन लोग बोलते हैं 9 बजने वाले हैं, 10:30 बजे हैं, जबकि 2-4-5 मिनट आगे पीछे होते हैं, वरना फिर सेकंड भी बताने पड़ेंगे कि इतने मिनट इतने सेकंड। तो फिर बोलेंगे नहीं झूठ हो गया, तुम्हारी घड़ी गलत है, चाय पीती है, मेरी घड़ी में इतने बजे है। तो ये वही लड़ी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, यहाँ इसको पता है कि 1 घंटे से पहले पहुंच नहीं पाऊंगा, और 10 मिनट का इसलिए उसको आसरा दे रहा था कि ये नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना करे, तो इसलिए वो झूठ बोल रहा है। पता है तो गुनाहगार होगा, तो झूठ है। इसमें और एक सवाल किया कि वो होते गुलिस्तान एक एरिया लोकेशन के नाम है, लेकिन जब पूछते हुए कहाँ है तो बोल रहा है कि न्यू मार्केट में, यानी जगह इधर उधर करते, झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं तो झूठ तो हुआ ना, जबकि वो गलत समत बता दिया, जानबूझकर बेख्याली में बता दिया, अपने ख्याल में ये दुरुस्त बता रहा है, तब भी इसको वो झूठ, गुनाह भरा झूठ तो नहीं कहेंगे ना कि बेचारे वो गलत फहमी हो गई। तो आमतौर पे ये होता है कि वो करीब है, करीब है, करीब है। पंजाब का एक यादगार वाकया, माजी की याद, कि वो पंजाब में कहीं मुझे बोला कि उधर आप चलें। जब मदनी काफिला, ये इस्तिलाह नहीं थी, काफिले, शायद मेरा ही काफिला जाता था और हम जाकर मैं बयानात करता था, और तो वो नेड़े के भाई कितनी दूर है, नेड़े ही है। शायद पता भी मुझे नेड़े का इसी से चला होगा, व्हाट इज नेड़े, नेड़े माने नजदीक। अब इनका नेड़े नाड़ा खत्म ही नहीं होता था यार, मैं शायद कितनी देर लग गई इस नेड़े को। अब वो मुझे सच बोलते कि 4.5 किलोमीटर दूर है या 5 किलोमीटर दूर है, तो फिर शायद मैं कतराता। अगर इस तरह किया है, मेरी कतराहट से बचने के लिए ले जाना, एक अकीदत मोहब्बत के ले जाना है, इसलिए वो नेड़े नेड़े करके ले गए, ये हुआ तो झूठ, धोखा हुआ ना। वरना उर्फन बोलते हैं बाज़ौक़ात की करीब है। अच्छा, फिर मकामात के एतबार से भी होता है। अब जैसे कि हैदराबाद यहाँ से 150 किलोमीटर काफी दूर है, लेकिन जब बात चलेगी लाहौर, इस्लामाबाद, सरगोदा, तो हैदराबाद, तो वो इतने दूर है, वो इतनी दूर है, वो इतनी दूर है, तो फिर वो कहा जाएगा हैदराबाद तो करीब है यार। ये तो बात के मौके पर वो करीब और दूर का भी बाज़ौक़ात वो अल्फाज होते हैं। अब ये कहा ना हैदराबाद करीब है, तो ये झूठ नहीं हुआ कि लाहौर से तो करीब है, सरगोदे से करीब है, इसी तरह पंजाब से करीब है। ये सिंध में भी यानी कि जैसे सक्खर है, इसमें और इसमें काफी फासला है, तो सक्खर तो ये दूर, हैदराबाद, सक्खर, हैदराबाद, तो हैदराबाद करीब है और बहुत दूर है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। My name is Abdul Basit Attari and I'm a student of Dars Nizami, that is Alim course at the Markazi Jamiat Madina Global Madni Markaz Karachi. I am also a Muballigh at Madani Channel English for around 3 years now, alhamdulillah. Madani Muzakara is watched all around the world, even in the English-speaking countries. Today I'll be representing our English viewers and asking you a few questions, inshallah. Before the questions, I would like to request Amir Ahl Sunnah to make dua for forgiveness for our English viewers and dua of success for Madani Channel English. मेरा नाम अब्दुल बासित अत्तारी है और मरकज़ी जामिअत मदीना दर्जा सादिसा का तालिब इल्म हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा जो है वो हमारे इंग्लिश ममालिक में भी देखा जाता है।
ہمارے جو انگلش ناظرین ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آج حاضر ہوا ہوں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ جو ہمارے انگلش ناظرین کے دعائے مغفرت فرما دیں اور جو ہمارے مدنی شہر انگلش ہے اس کی دعائے ترقی فرما دیں. آمین. اچھا، جو ہمارے انگلش ویورز ہیں ان کی طرف سے سوال آیا ہے کہ آج کل سفر جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے، مطلب اے سی والی گاڑی میں سفر ہوتا ہے اور سفر تیز بھی ہو گیا ہے، جہاز میں سفر ہوتا ہے. تو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتے ہوئے کیا روزے کا کیا حکم ہوگا؟ روزہ رکھنا ضروری ہوگا اس میں؟ اچھا ہاں، سفر اگر شرعی سفر ہے پھر روزے کی گنجائش تو ہے. بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے اس کو، تو روزہ رکھ لے، افضل یہی ہے. لیکن جو شریعت نے متعین کیا کہ مسافر کے لیے روزہ بعد میں قضا کر سکتا ہے، وہ یہ کہ وہ کر سکتا ہے، گناہ گار نہیں ہے. اس میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے ساتھی کہ اگر کسی نے آج صبح جیسے دوپہر 12 بجے جانا ہے، اب بائی ایئر جانا ہے یا اے سی گاڑی میں جانا ہے، تو وہ صبح سے ہی کیا روزہ نہیں رکھے گا؟ اس تو روزہ تو رکھے گا، اس میں تو روزہ رکھے گا. اور اب سفر میں جا کر یہ توڑے گا نہیں روزہ. دوسرا ایک سوال ہے کہ کچھ ممالک ہیں جن میں آکسیجن کا مسئلہ زیادہ رہتا ہے، جیسے یو کے ہے اور آسٹریلیا ہے، تو کیا روزے میں ہم ایزما انہیلر یا آکسیجن ماسک یوز کر سکتے ہیں؟ مصنوعی آکسیجن یعنی کہ آرٹیفیشل یا نقلی آکسیجن کا جو سوال ہوا کہ یہ روزے میں لے سکتے ہیں، نہیں تو یہ روزے میں نہیں لے سکتے، لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک اور سوال ہے کہ اگر تہجد کی نیت کر کے سو گئے اور پھر تہجد کے لیے آنکھ نہ کھل سکی تو کیا تہجد کی قضا کرنی ہوگی؟ تہجد کی نیت اگر کی نیت تھی اور نہیں اٹھ سکا تو اس کو اس نیت کا ثواب ملے گا. نماز قضا کرنے کا یہاں کوئی ہے نہیں، فرض واجب نہیں ہے نا. باپا جان آپ کو حسن رضا کو ماہ رمضان مبارک ہو. خیر مبارک. سید کو بھی، کہ امی ابو کو بھی، سارے خاندان کو ماہ رمضان مبارک ہو. محمد حنیف سوال کر رہے ہیں کیا روزہ رکھ کر سارا دن سو سکتے ہیں؟ اگر نمازیں قضا نہیں ہوتی وہ سویا ہوا، خدا نہ خواستہ نمازیں بھی قضا ہوتی ہے، روزہ تو ہو جائے گا، فقہی جو روزہ ہے فرض اتر جائے گا اس کا. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا وہ یعنی نمازوں کے علاوہ اگر سویا رہتا ہے تب تو کر کوئی گناہ نہیں ہے اس کا. نہ کسی کوئی فرض واجب اس میں ترک نہیں ہوتا، نہ کل عبد بندے کا کوئی حق اس میں کوئی ضائع ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، فارغ ہے بالکل. ٹھیک ہے، سویا پڑا رہے. لیکن یہ کہ یہ مناسب نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کہ روزے کا پتہ چلنا چاہیے، پیاس لگے، کچھ بھوک لگے، ہونٹ سوکھ رہے ہیں، پیٹ میں بل پڑ رہا ہے، تو روزہ کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، کوئی تکلیف اٹھائی، قربانی دی، مشقت ہوئی آپ کو، پھر اسی مطلب رات بھر جاگتے رہے اور پھر دن کو سوتے رہے اور روزہ سونے میں پورا کر لیا، روزے کا اس کو پتہ کچھ بھی نہیں چلا نا. یہ بہتر نہیں ہے. اس طرح روزے کا پتہ چلنا چاہیے. بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے. کربلا والے کیسے یاد آئیں گے؟ پھر غریبوں کی فاقہ مستوں کی بھوک کیسے یاد آئے گی؟ اور پھر کبھی کہیں ایسی آزمائش میں پھنس گئے کہ کھانا نہیں مل رہا یا قید میں چلے گئے، پھر جو یہ روزے کے ذریعے تربیت ہے بھوک پیاس برداشت کرنے کی، وہ پھر کیسے کر سکیں گے برداشت؟ تو روزے میں تو بڑی حکمتیں ہیں. اس میں یہ بھی کہ بھوک پیاس برداشت کرنے کا ایک کہنے کے بندے کو تجربہ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اسی طرح سوشل میڈیا کا ایک یہ سوال بھی ہے ہمارے پاس کہ اگر روزے کی حالت میں وضو کے دوران آنکھ میں پانی چلا جائے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں. محمد اویس اتاری مرکز اولیاء لاہور سے حاضر ہوا ہوں بابا جان. جی آیا نو. اور میرے والدین اور بھائی جان نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے کہا تھا. علیکہ وعلیکم السلام. ساڈا بھی سلام آکھیں. پاپا جان آپ سے میرا سوال یہ ہے
کہ آج کل بہت سے لوگ پریشان حال ہوتے ہیں اور ان کو مزاحیہ چٹکلے سنا سکتے ہیں کیا خوش کرنے کے لیے؟ کیا اس سے پریشانی دور ہو جائے گی؟ یا جتنا آپ نے سنایا اتنا کہ ہاں ہاں کر کے ہنس لیا اس نے، اب وہ سارے غم اس کے ختم ہو گئے، ساری مصیبتیں پریشانیاں دور ہو گئی، قرضہ چڑھا تو وہ اتر گیا، بے روزگاری تھی تو نوکری مل گئی. ایسا کوئی چٹکلا ہو تو مجھے بتا دینا. پریشانی دور ہوتی ہے اللہ کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہی دلوں کا اطمینان ہے. اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ بھی سوال عرض کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے باپا جان، میرا نام محمد حیدر علی اتاری ہے اور میں مرکز الاولیاء لاہور سے آیا ہوں. جی آیا ہوں. باپا جان آپ سے سوال یہ ہے کہ نظر بد کی علامت کیا ہے اور یہ کس کس کو لگ سکتی ہے اور اس کا علاج بھی ارشاد فرما دیں. اللہ کرم. نظر تو خیر ہر ایک کو لگتی ہے، اپنی بھی نظر دوسرے کو لگ سکتی ہے، اپنی اولاد کو بھی لگ سکتی ہے. جو چیز پسند آئے اپنی یا پرائی، بہتر یہ کہ اس پر ماشاء اللہ یہ کہہ دیا جائے یا بارک اللہ یہ کہہ دیا جائے، انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. اب علامت تو یہ جو عامل ہوتے ہیں بابا جی، یہ لوگ اپنے حساب سے بتاتے ہیں اس کو نظر بد ہے یا کیا، لیکن یہ سب ظنی ہوتا ہے، قیاسی ہوتا ہے، کنفرم نہیں ہوتا. اللہ ہی کو قطعی علم کہ اس کو نظر ہے یا مرض ہے یا کیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. پڑھیے، ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم
وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب ولا مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ